أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق بخوبی واضح ہو گیا ہے یا بخوبی ظاہر ہو گیا ہے، بس جو شیطان کا انکار کرے اور ساتھ ہی اللہ پر بھی ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ جو دین میں گمراہی جو ہے اور ہدایت جو ہے اس کا فرق واضح ہو گیا ہے، اور جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ شیطان کا انکار اور اللہ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے اوامر اور نواہی بیان فرمائے ہیں، ہر اس چیز سے رک جانا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ہر وہ کام نیک کام کرنے کی کوشش کرنا جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ جب انسان ایسی عمل کرتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے انسان نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا، شیطان کا وہ انکار کر چکا ہے اور اللہ کی فرمانبرداری میں لگا ہوا ہے۔ تو اس قسم کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے۔ زبانی یہ کہنا کہ جی ہم تو کبھی شیطان کی بات نہیں مانتے یا ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا عمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان عمل کے ذریعے یہ چیز ثابت کر دے تو پھر اس کی ایسی ہی مثال ہو جاتی ہے جیسے کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے
جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کا 17 اپریل 2020 کا جو خطبہ جمعہ تھا، اس کا عنوان تھا موعود مجدد صدی ہجری 15 اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت، حصہ 16 اور اس کا سب ٹاپک جو تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا احمدیوں سے آزادی ضمیر چھین کر انہیں زندہ درگور کر دینے کا جرم، اور خاکسار نے اس کی بہرحال تجدید کی ہوئی ہے، اپنی جماعت میں کی ہے اور کرتا پھر رہا ہوں۔ اور آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، درمیان میں ماہ رمضان آ گیا، تو خاکسار کے خطبات کے جو موضوعات ہیں وہ ماہ رمضان کی مناسبت سے ماہ رمضان کے متعلق جو ہیں موضوعات ہیں ان کی طرف میں چلا گیا تھا۔ اب پھر خاکسار جو ہے، جو مجھ پر یہ سوال ہوا ہے، ڈاکٹر حیدر نے کیا ہوا ہے کہ آپ نے کیا تجدید کی ہے، کسی میرے ماننے والے سے اس نے یہ سوال کیا تھا 2019 اگست میں، تو یہ بھی کہا تھا کہ جمبا صاحب نے کیا تجدید کی ہے اور ریفرنس کے ساتھ بتائیں۔ تو یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، تو آج کا خطبہ جمعہ پھر دوبارہ میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کو مکمل کر دوں۔ تو آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ موعود مجدد صدی ہجری 15 اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت، حصہ 17 ہے، اور یعنی 17واں یہ تجدید کے متعلق میں آج بتاؤں گا۔ اس کا سب ٹاپک اس طرح ہے کہ مظلوم، مقہور اور بے بس احمدیوں پر غیر انسانی اور ظالمانہ سزائیں جاری کرنے کا جرم اور اس کی تجدید جو خاکسار نے کی ہے، تو اس کا میں اب ذکر کر رہا ہوں اپنے اس خطبہ جمعہ میں۔ حضرت مرزا غلام احمد رسام یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257، اس کے حوالہ سے لکھتے ہیں، اور یہ جو حوالہ ہے آپ کا اخبار البدر مورخہ 23 جنوری 1903 صفحہ 3 پر آپ کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مذہبی امور میں آزادی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ اس قسم کا فکرہ انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لڑائیوں کی اصل جڑ کیا تھی، اس کے سمجھنے میں ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر لڑائی کا ہی حکم تھا تو 13 برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو پھر ضائع ہی گئے کہ آپ نے آتے ہی تلوار نہ اٹھائی۔ صرف لڑنے والوں کے ساتھ لڑائی کا حکم ہے۔ یعنی یاد رکھیں سامعین کرام کہ اسلام میں صرف لڑنے والوں کے ساتھ لڑائی کا حکم ہے۔ حضور اسلام فرما رہے ہیں اسلام کا یہ اصول کبھی نہیں ہوا کہ خود ابتدائے جنگ کرے۔ لڑائی کا کیا سبب تھا؟ اسے خود خدا نے بتلایا ہے کہ ظلم ہو۔ خدا نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں، یعنی مسلمان جو مومن تھے، تو اب اجازت دیتا ہے کہ تم بھی لڑو۔ یہ نہیں حکم دیا کہ اب وقت تلوار کا ہے، تم زبردستی تلوار کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم مظلوم ہو، اب مقابلہ کرو۔ مظلوم کو تو ہر ایک قانون اجازت دیتا ہے کہ حفظ جان کے واسطے مقابلہ کرے۔ سامعین کرام، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لائے تھے 1500 سال پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام ہیں۔ تو میں سامعین کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خبر پا کر اپنی نبوت کی اور توحید اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو کلمہ ہے اس کا اعلان فرمایا مکہ میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے جو منکرین اور مشرکین تھے، بت پرست تھے، جن کا لیڈر ابو جہل تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو دعوت تھی، دعوت اللہ، اس کے جواب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ تو یہ سارا مضمون آزادی ضمیر کے حوالہ سے ہی ہے، یا جبر جو ہے دین میں لوگ جبر کر لیتے ہیں، تو اس کے حوالہ سے ہی یہ جو میں حوالہ جو ہے پڑھ کر سامعین کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے، انعام یافتہ ہے، پیغمبر اعظم و آخر، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب لکھنے والے ہیں۔ یہ جو مرزا غلام صاحب کے تو مخالف ہیں سارے لوگ، تو ہمیں اچھی باتیں جہاں سے بھی ملے
تو وہ مومن کی گمشدہ میراث ہوتی ہیں، تو ہمیں لے لینی چاہیے۔ تو بہرحال میں اس کتاب میں سے اس کے صفحہ 327 پر سے ایک حوالہ پڑھ کر سامعین کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب آنسم نے دعوت اللہ کا آغاز کیا تھا مکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا، یعنی منکرین اور مشرکین اور بت پرست جو مکہ کے تھے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اور پھر خود میرے سامعین جو ہیں، میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ، خود اندازہ کر لینا کہ آج اس عاجز کے ساتھ اور میری جماعت کے دوسرے جو ساتھی ہیں میرے ساتھ، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر نصیر احمد سیفر فرماتے ہیں صفحہ 327 پر، مسلمانوں کی ہجرت ثانی کے بعد قریش اور تل ملائے، سٹ پٹائے اور اپنی چیرہ دستیوں میں بہت دور نکل گئے، لیکن وہ نہ تو انقلاب پسند مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کر سکے اور نہ ان کی تحریک انقلاب کو دبا ہی سکے۔ تحریک جب تک حرکی رہتی ہے، یعنی جمود و تعطل کا شکار نہیں ہوتی، وہ زندہ و توانا رہتی اور آگے بڑھتی رہتی ہے، اگرچہ اس کی رفتار سست ہی کیوں نہ ہو۔ تحریک اسلام کے روح رواں اور قائد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس لیے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو دبانے اور خاندان بنی ہاشم کی حمایت سے محروم کرنے کے لیے ایک سفاکانہ منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خانوادے بنو ہاشم کو شہر بدر اور محصور کر کے ان کا معاشرتی مقاطعہ کرنا تھا، یعنی سوشل بائیکاٹ۔ اس معاہدے میں بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب شریک تھا۔ اس کی بڑی بڑی شکیں یہ تھی: نمبر 1، اگر بنو ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کریں تو ان کا مکمل معاشرتی مقاطعہ کیا جائے۔ نمبر 2، ان کے ساتھ رشتے ناطے اور شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر لیے جائیں۔ نمبر 3، ان سے خرید و فروخت اور لین دین ہرگز نہ کیا جائے۔ نمبر 4، انہیں کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہ ہونے دی جائیں۔ نمبر 5، ان سے نہ تو میل جول اور نہ روابط و ضوابط ہی رکھے جائیں۔ نمبر 6، انہیں گلی بازاروں میں گھومنے پھرنے نہ دیا جائے۔ یہ وہ 6 شکیں تھیں۔ سامعین کرام، داعی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ بھی بجز ابو لہب بن عبد المطلب کے ایک کٹھن صبر آزما بلکہ شکیب ربا آزمائش زندگی میں مبتلا ہو گیا۔ تحریک اسلام کے لیے یہ ایک انتہائی نازک وقت تھا۔ بنو ہاشم شہر چھوڑنے اور پہاڑ کی گھاٹی میں، جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں، سکونت پذیر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اگرچہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس اعتبار سے تحریک اسلام کے معاونین و مددگار ضرور تھے۔ انہوں نے محض بانی تحریک اسلام کی خاطر 3 برس تک، جن کا ایک ایک دن ان کے لیے قیامت کا دن تھا، اس شہر بدری، محصوری اور معاشرتی مقاطعہ کے صدمات اٹھائے اور مصائب جھیلے، لیکن ان کے پائے عزم و ثبات میں کسی لمحے بھی لغزش نہ آئی۔ وہ شہر، سامعین کرام، ڈاکٹر نصیر احمد صاحب لکھتے ہیں، وہ شہر جس کی بنو ہاشم زینت تھے، جس میں ان کی عظمت کے جھنڈے گڑے تھے، جن کے معاملات میں ان کی آواز وزن رکھتی تھی، اس میں ان کو قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ لوگ جن کے وہ سادات تھے، جو ان کے مشوروں کے متمنی رہتے تھے اور ان کی دوستی کو سرمایہ افتخار سمجھتے تھے، بیگانہ ہی نہیں دشمن بن چکے تھے۔ بنو ہاشم کا جرم یہ تھا کہ وہ محسن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بانی تحریک اسلام کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوتے تھے، اور اس جرم کی پاداش میں ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ انہیں بھوکا بھی رہنا پڑتا تھا اور درختوں کے پتے بھی کھانے پڑتے تھے۔ انہیں بچوں کو بھوک سے بلبلاتے اور اپنی حالت ظاہر پر دشمن کو کہکا لگاتے اور آوازیں
شکستیں بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ انہوں نے مسلسل 3 برس تک سب کچھ دیکھا، سنا اور سہا، لیکن داعی انقلاب کو قریش کے حوالے نہیں کیا۔ بنو ہاشم اس شکیب ربا تجربے سے گزرے اور کامیاب گزرے۔ آگے ڈاکٹر نصیر صاحب لکھتے ہیں، انقلاب کی راہیں بڑی کٹھن، دشوار گزار اور ہمت شکن ہوتی ہیں۔ ان میں سے عزم و ایمان، صبر و استقلال اور تدبر و حکمت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح گزرے۔ معاشرتی مقاطع کے شکیب ربا تجربے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ بطریق سایہ خدا بندی رحمت تھا۔ اس کے برعکس قریش کا طرز عمل ظالمانہ تھا۔ اس کا فطری رد عمل مظلوموں کے حق میں ہوا۔ اصل یہ ہے کہ انسان کتنا ہی ظالم و سفاک ہو جائے، اس کی فطرت یا انسانیت بدل نہیں سکتی۔ چنانچہ وہ دن بھی آ گیا جب قریش کے افراد ہی نے ابو جہل وغیرہ کی مخالفت کے باوجود اپنے ہاتھوں سے معاشرتی مقاطع کا عہد نامہ چاک کر دیا۔ ہوا یوں کہ ہشام عامری، جو خانوادہ بنو ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور اپنے خاندان کے سر آوردہ اشخاص میں سے تھا، بنو ہاشم کو چوری چھپے غلہ وغیرہ بھجواتا رہتا تھا۔ اس کی تحریک پر ظہیر، جو عبد المطلب کے نواسے تھے، مطعم بن عدی، ابو البختری ابن ہشام، زمعتہ بن اسود، اس ظالمانہ معاہدے کو چاک کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور ابو جہل کی مخالفت کے باوجود مطعم بن عدی نے معاہدے کی دستاویز پھاڑ ڈالی، اور پھر یہ لوگ مسلح ہو کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور انہیں درے سے نکال لائے۔ تو سامعین کرام، یہ جو میں نے آپ کو واقعہ پڑھ کر سنایا ہے، تو بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کٹھن معاشرتی مقاطع کے دوران اسلام کا پودا لگایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دکھ سہنے پڑے تھے اس کام کے لیے۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ عاجز بھی کیل میں بین ہی وہی مصائب جھیلتا پھر رہا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے مکہ میں جھیلے تھے۔ اور آج جماعتی عملی قبرستان کے ارباب و اختیار نے کیل کو بھی وہی شب ابی طلب بنا دیا اس عاجز کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے میں حق سے دستبردار ہو جوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے ایک بندہ مامور ہو، تو پھر وہ یہ جو دنیاوی اذیتیں ہیں، تکالیف ہیں، مسائل ہیں، ان کے ڈر سے خوفزدہ ہو کر تو اپنی ماموریت سے تائب ہو جائے، یہ نہیں ہوا کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح عاصم کے متعلق ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب نے فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور محمدی عربی وسلم کی پیروی، ان کی برکت سے، مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی برکت سے اس عاجز میں بھی وہ سارے اللہ تعالیٰ نے وہ صفات داخل کر دی۔ اور یہی حال اس عاجز کا بھی تھا، یعنی 2004 جنوری میں اس عاجز کا اور میرے اہل و عیال کا اخراج اور مقاطع ہوا۔ یہ نیوز نمبر آپ 4 جو ہے الغلام.com پر آپ پڑھیں، یعنی جھوٹا الزام اس عاجز پر لگا کر، یعنی مفسد ہونے کا۔ بھئی دیکھو، ایک بندہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، براہین پیش کرتا ہے آپ کے آگے اپنے نقطہ نظر کے، اپنے دعویٰ کے، اور قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کا جو الہامی کلام ہے اور اس کی آپ کے فرمودات کے دائرے میں رہ کر وہ اپنی ساری باتیں کرتا ہے، تو وہ مفسد کیسے ہو گیا؟ تو یہ مطلب کہ جھوٹے الزام پھر عاصم کے ساتھ بھی 1500 سال پہلے منکرین اور مشکین جو مکہ تھے، یا ان کا جو کھڑپیائی تھا ابو جہل، اس نے یہی کام کیے تھے۔ آج کیل میں بھی یہ اس عاجز کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکہ میں مطعم بن عدی اس قسم کے بندہ، وہ مشکین تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان میں کچھ تھوڑی بہت انسانیت جاگی۔ لیکن بڑا افسوس ہے کہ 17 سال ہو گئے ہیں کیل میں بھی ایک شیب ابن طالب جو ہے اس قسم کے ماحول میں داخل کیا گیا ہوں، لیکن کیل میں کسی احمدی کو اس قسم کی اس کے اندر انسانیت نہیں جاگی۔ اور الحمدللہ اس عاجز کا بھی یہی حال تھا جو مکہ میں میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، ان کا اسوہ حسنہ تھا۔ وہ صادق اور امین تھے، الحمدللہ
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی غلامی میں، اس عاجز کو بھی یہ سارے اس قسم کے جو نیک صفات ہیں اپنے وجود میں پیدا کرنے کی کوشش میں نے کی، اور اللہ نے مجھے کامیابی دی. اور کیل میں بھی یہی حالت اس عاجز کی تھی، اور لوگوں کو نہیں علم تھا اس بات کا. بعض لوگ جانتے بھی تھے میرے نقطہ نظر کو، لیکن میں نے کبھی شور شرابہ نہیں کیا تھا کیل میں. اس کے باوجود احمدی اور غیر احمدی مسلمان جتنے بھی تھے الحمدللہ اس عاجز کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور میرے ساتھ دوستی رکھنا، میرے ساتھ ملنا، ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری عزت ہے. اس میں جب تک میرے پاس نہیں آ جاتے تھے ان کو سکون نہیں ملتا. بعض تو ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے عبدالغفار آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، ہمیں مزہ نہیں آتا کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنے کا. اس شخص کے ساتھ ان لوگوں نے پھر 2004 میں یعنی جماعت احمدیہ قبرستان کے ارباب اختیار نے کیا کیا. آپ خود فیصلہ کریں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نمونے پر کون چلنے والا ہے، اس کا کون پیروکار ہے اس وقت. اور ابو جہل اور اس کے جو ہم مشرب تھے جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں ڈالا اور دکھ دیے، مشرکین کے یا ابو جہل کے اس رویے کا، اس سنت کا پیروکار ہم میں سے کون ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں. یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور فہم دے اور آپ کو ان چیزوں کا پتہ لگے. اس کے بعد میں سامعین کرام، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257. اسی کے حوالے سے جناب مرزا طاہر احمد صاحب اپنے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ جو ہے اس میں ایک دھواں دار خطبہ جمعہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ لوگوں کو آج پڑھ کر سناؤں. وہ اپنے خطبہ میں آزادی ضمیر کے حوالے سے فرماتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد آزادی ضمیر کے لیے کیا تھا، اور وہ جہاد تمام بنی انسان کی خاطر کیا گیا ہے، صرف اسلام کی خاطر نہیں کیا گیا. ہمیشہ سے جب سے انسان انسانیت کو پاؤں تلے روندنے والوں سے مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے، جب سے آزادی ضمیر کی خاطر کسی نوع کی جنگ بھی جاری ہے، سب سے زیادہ اس مضمون میں عظیم و شان اور کامل جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. آپ کے مطالبات اس مضمون میں یہ تھے کہ سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی کو اس طرف متوجہ کیا کہ ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے. کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر، اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبراً ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. میرا احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور ارباب و اختیار سے سوال ہے یہاں پر کہ کیا جماعت احمدیہ قبرستان میں مرزا صاحب کی جماعت میں بھی یہ سارے جو مرزا طاہر صاحب فرما رہے تھے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر، کیا یہ ساری آزادیاں ہیں، حق دیے گئے ہیں لوگوں کو، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو؟ ہرگز نہیں. آگے وہ لکھتے ہیں، یہ جو اعلان ہے یہ اسلام کے لیے نہیں. بڑی جہالت ہے اگر اسے یہ سمجھا جائے کہ صرف اسلام کی خاطر ہے. یہ تو آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد آج یہ محمدی مریم مرزا غلام امسم کا مئو ذکی غلام مسلمان یہ جو شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد لڑ رہا ہے، اس کا جہاد کر رہا ہے. اور آپ لوگوں پر میرا افسوس ہے کہ 17 سال سے آپ گونگے ہو کر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے آپ مسلمان ہیں؟ کیسے آپ کلمہ گو لوگ ہیں؟ کیسے آپ مرزا غلام صاحب کی تعلیم جو قشتی نور میں بیان فرمائی ہے آپ علیہ السلام نے، کیسے آپ اس کے پیروکار ہیں؟ آگے وہ مرزا طاہر صاحب فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات کو اور اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے زبردستی یا اس پر جبر کے تالے لگاوے، اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا حق نہ ہو. جناب جماعت احمدیہ قبرستان میں پوچھتا ہوں ارباب اختیار اور جالوں سے، یہ حق ہیں ہمیں دیے گئے؟ خدا کا خوف کرو، آپ نے مرنا ہے، مر کے آگے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. وہاں پر اپنے ایمان، اپنے اعمال کا آپ کو جواب دینا ہوگا. کیا ہو رہا ہے ادھر جماعت احمدیہ قبرستان میں؟ کیا کیا ہوا ہے ان نام نہاد جن کو آپ خلیفے کہتے ہو؟ کیا ان لوگوں نے کیا ہوا ہے؟ آگے وہ کہتے ہیں، تو یہ دوسرا جہاد کا پہلو یہ تھا، آپ نے یہ فرمایا. اور قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود ہی اپنی سوچ میں آزادی نصیب ہے، بلکہ اس کو
یہ بھی حق اصل ہے کہ جو وہ سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے، اور اس کا نام بلاغ ہے، پہنچانا۔ جب وہ بیان کر دے تو پھر لست علیہم بے مسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، بیان کرنا مبین طریق پر، کھول کھول کر۔ یہ تو فرض ہے ہر انسان کا، اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوگا، کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہوگی۔ چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے تو ہرگز کسی دوسرے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کی اس تبدیلی خیال سے روکے، اس کو اس تبدیلی خیال سے روکے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنا خیال تبدیل نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں خیال تبدیل کروانے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی مخالفت بھی جسمانی طور پر کرے، ہر قسم کی تعزیری کارروائی اس کے خلاف کرے کہ چونکہ تم ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کر رہے ہو، اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر لوٹیں اور تمہارے گھر جلائیں، تمہارے اموال لوٹیں، تمہیں ذبح کریں، تمہیں ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، قانونی روکیں ڈالیں، قید میں تمہیں دھکیل لیں، کیونکہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوسائٹی کے خیال تبدیل کرو۔ آج یہی مرزا طاہر صاحب یہ جو بیانات ہیں، آج اس کی جماعت، بلکہ انہوں نے خود اپنی زندگی میں یہ سارے دکھ مجھے دیے، میری زبان بندی کی اس شخص نے، جبکہ ممبر رسوسم پر کھڑے ہو کر 5 دسمبر 1986 کو یہ دھواں تقریر کر رہا ہے آزادی ضمیر کے ہاتھ میں۔ عمل یہ ہے ان کا، اور میں آگے پڑھ کر سناتا ہوں، ان کے بیان پڑھ کے سنوں گا۔ وہ انہوں نے جب میرا نقطہ نظر ان کے آگے پہنچا اپریل 1993 میں، تو انہوں نے جواب کیا مجھے لکھا۔ دیکھو، کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں، کرنے کی اصل بات ہوتی ہے۔ اگر انسان بڑا دھواں دار دن رات یہ تبلیغ کرتا رہتا ہے، سچ بولو سچ بولو سچ بولو، جب اس کو عمل کو دیکھا جائے تو کبھی بھی اس نے سچ نہ بولو، جھوٹ بولتا پھر رہا ہو، تو کیا ہم اس کی تبلیغ جو ہے سچ بولو اس کو ماننا چاہیے یا اس کے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ بندہ کرتا کیا ہے؟ اس قسم کے فراڈی لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو، کیا مذہب کی دنیا ہو، خواہ سیاست کی دنیا میں ہو۔ سیاست کی دنیا میں تو چلتا ہے کہ لوگ سیاستیں کرتے ہیں، باتیں کچھ کہتے ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے سیاست کا، وہاں پر لوگ اس قسم کے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ مذہب کے پلیٹ فارم پر اللہ کا نام لے کر، محمد عربی وسلم کی غلامی کا نام لے کر، مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی کا نام لے کر، ان کے نام کے ساتھ یہ فراڈ کرنے، مذہب کی سٹیج پر بھی کہنا کچھ کرنا کچھ، تو یہ میں احمدیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو۔ یہ لوگ کیا مطلب کہ یہ کیا دیندار لوگ ہیں؟ کیا یہ دیندار لوگ تھے؟ مرزا طاہر صاحب چلے گئے ہیں تو کہنے کی باتیں ان کی اور ہیں، ان کے اعمال کچھ اور ہیں۔ تو آگے تو باہر ظاہر ہے کہ وہاں پر تو کچھ بھی نہ ہوگا، وہاں پر تو یہ تو دنیا میں تو خدا بن گئے، لیکن وہاں پر خدا، اصل جو خدا ہے اس کے سامنے پھر حاضری ہوگی، ان کی بھی ہوگی، میری بھی ہوگی انشاءاللہ، ہر آپ میں سے بھی سب کی ہوگی۔ تو وہاں پر بھی ہم سے جواب مانگے جائیں گے کہ آپ لوگوں نے دنیا میں پھر کیا کیا۔ آگے مرزا طاہر صاحب لکھتے ہیں، تو پہلا مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے، تو پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائے ہیں۔ اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کے وہ خیالات ہوں، سچ ہوں، جھوٹ ہوں، نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں، اس سے بحث ہی کوئی نہیں۔ کتنا وسیع اور آزادی ضمیر کے حوالہ سے لوگوں کو آگے رکھتے ہیں، مطلب کہ نقطہ نظر اپنا رکھتے ہیں بھی ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ عمل کیا ہے؟ آگے لکھتے ہیں، نمبر 1، اعلان آپ کا یہ تھا، اور یہ قرآن کریم نے بار بار بڑی تحدی سے اعلان فرمایا کہ ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں، اس کی سوچوں پر کوئی پہرے نہیں لگائے جا سکتے۔ نمبر 2، دوسرا اعلان یہ کہ اپنی سوچوں کے بیان کرنے میں آزاد ہے۔ نمبر 3، تیسرا اعلان یہ کہ اس بیان کو سن کر اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں۔ بڑی اچھی باتیں ہیں، ہونا چاہیے، یہی تو میں بھی یہی جنگ کرتا پھر رہا ہوں، جہاد کرتا پھر رہا ہوں اسی کام کے لیے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اللہ جب انسانوں اپنے بندوں پر جبر نہیں کرتا، انسانوں کا کیا حق ہے کہ دوسرے انسانوں پر اس کا جبر کرتے پھریں، کہتے، اور پھر دوسری یہ کہ فراڈ یہ کہ کہیں کچھ اور کرتے کچھ اور پھریں۔ آگے وہ کہتے ہیں، نمبر 4، چوتھا یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات
بیان کر کے کسی دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ آزادی، یہ عظیم و شان آزادی ضمیر کا جہاد ہے جو آج بھی تمام انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف۔ آج جتنی جد و جہد ہے انسانی زندگی میں، اس میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہر جگہ آپ کو ان بنیادی ہدایات سے روکشی نظر آئے گی، تب وہ خرابی پیدا ہوگی۔ کوئی شخص ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حکومت ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، نظریاتی جد و جہد خون خرابے کی جد و جہد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر جھوٹے اور مصنوعی اعلان کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر لڑائی کر رہے ہیں، اور دوسرے مقابل پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، تم زبردستی بدلا رہے ہو۔ کوئی پہلے فریق پر الزام لگاتا ہے، وہی الزام پہلا فریق دوسرے پر لگاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے اور نظریات تبدیل ہونے کا جو منظر ہے یہ برداشت نہ ہو سکے، کسی سے اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ کسی کی بات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات بدل رہے ہیں، اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے، وہ کہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ آگے میں بعد میں پڑھتا ہوں، میں سامعین کو دینا چاہتا ہوں کہ 1985 میں وہ یہ جو خطبہ دے رہے تھے نا، 1986 میں 5 دسمبر کو، یہ ضیاء الحق کو دراصل مخاطب کر کے جو پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ ظلم روا رکھا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے باتیں ساری۔ اب دکھ والی بات یہ ہے کہ اپنی جماعت میں، اپنے گھر میں مرزا طاہر کا کیا حال تھا، ان کا کیا رویہ تھا۔ بڑی اچھی تعلیم ہے یہ، دین میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ انہوں نے فرمایا میں 200% اتفاق کرتا ہوں، اس بات سے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند جو ہے، اس آج کی جماعت ہے، اس میں یہی کچھ ہے۔ عملاً بالکل کسی کو حق نہیں ہے کسی پر جبر کرنے کا، ہر انسان کو حق ہے نقطہ نظر قائم کرنے کا، نظریہ قائم کرنے کا، سوال کرنے کا حق ہے، معقول اور تقویٰ پر مبنی سوال کرنے کا حق ہے انسان کو۔ کج بیسی تو بہرحال کسی کو بھی کوئی بھی اجازت نہیں دے گا اپنی جماعتوں میں یا اپنے مذہب میں۔ معقول اور تقویٰ پر مبنی جو سوال ہوتے ہیں وہ تو ضروری ہیں، ان کا سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے امتوں میں، جماعتوں میں۔ تو آگے آخر پر میں ان کے لفظ پڑھتا ہوں۔ مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں آخر پر، ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا، آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ عاجز وہی جہاد کر رہا ہے زندگی میں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صلہ دے گا۔ آپ کو بھی چاہیے کہ ایسے انسان کے ساتھ تعاون کریں، اس کی مدد کریں جو محمد علیہ وسلم کا وہ جہاد کر رہا ہو جو انہوں نے 1500 سال پہلے مکہ کے مشرکین اور منکرین کے بالمقابل کیا تھا۔ آگے مرزا طاہر فرماتے ہیں، اور ہر مسلمان کا فرض ہے، اے احمدیو سنو، یہ تمہارا چوتھا خلیفہ تھا جس کو اس کے مرنے کے بعد کچھ لوگ اس کو مجدد صدی 5 بناتے پھر رہے ہیں، جبکہ وہ اپنی ساری زندگی میں وہ مجدد کی جڑیں گاڑتا رہا۔ وہ آگے لکھتا ہے، کہتے ہیں، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے۔ میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں جن کا تعلق جماعت احمدیہ قبرستان سے ہے، جناب میں تو وہی جہاد کر رہا ہوں اس ٹائم، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ۔ اور آپ کی جماعت کے ارباب و اختیار نے، آپ کے یہ جن کو آپ خلیفہ کہتے پھر رہے ہیں، یہ بڑا گناہ عظیم کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگ، یہ خلیفے ہیں؟ یعنی ابو جہل کی پیروی کرنے والے، فرعون کی پیروی کرنے والے کیا خلیفے ہو سکتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے؟ اور یہ زندہ میں مثال آپ لوگوں کے موجود ہیں، کیل میں آئیں دیکھیں، اور یہاں پر احمدیوں سے بھی، یعنی مخالفین ہیں سارے میرے اس ٹائم، اور ان سے بھی میرے بارے، میرے اخلاق کے بارے میں، میرے کردار کے بارے میں، آخری کے لمبا عرصہ 17 سال میں اپنے دعوت سے پہلے 2004 سے پہلے ان لوگوں میں رہا ہوں۔ مسلمان جو ہیں ادھر کیل میں، غیر احمدی مسلمان ہیں، وہ ساری وہ جانتے ہیں مجھے، ان سے بھی پوچھیں میرے متعلق بھی اس شخص کا کردار کیسا ہے، آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ ایک عرصہ دراز سے کیل میں یہ شخص رہ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بھی و غیر بھی اس عاجز کی، کردار بھی کی، اخلاق کی بھی گواہی دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے اس انسان میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔
بلکہ میری زندگی میں تو میں سنا کرتا تھا غیر احمدی مسلمانوں سے کہ اگر مرزا غلام صاحب کی تعلیم کو اگر دیکھا جائے تو ایک شخص کیل میں وہ میرا نام لیتے تھے کہ ایک شخص ہے جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس شخص کی تعلیم کا پیروکار ہے. باقی سب کہتے تھے کہ ہمارے جیسے ہی ہیں لوگ. تو بہرحال میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ یہ جو باتیں میں آپ لوگوں کے آگے سامنے بیان کر رہا ہوں اس پر غور کیا کرو. میں مظلوم ہوں اور میں مقہور ہوں، اور مطلب کہ کنہوں نے ظلم کیا مجھ پر؟ آپ کے جن کو آپ خلیفے کہتے رہے پھر رہے ہو کہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، اور آپ کے ارباب و اختیار یہ عمرا بنے پھرتے ہیں ملکوں کے. یہ سارا شیطانی نظام ہے ان لوگوں کا. یہ وہی کام کرتے پھر رہے ہیں آج کل جو 1500 سال پہلے ابو جہل کا ایجنڈا تھا. بت پرستی تھی، وہ تو پتھروں کے یا لکڑی کے بت تھے. تو یہ چلتے پھرتے بتوں کی طرف راغب ہمیں کر رہے ہیں کہ ان کی پرستش کرو. آپ کا جو جس کو کہتے ہیں خدا کا خلیفہ ہے چلتا پھرتا بت ہے ایک. میں آپ سے کہوں گا کہ اس بت کو توڑو، اسی میں آپ کی زندگی، اسی میں آپ کی فلاح ہے. تو بہرحال اس کے بعد میں آپ کو ایک دو جو بیان ہیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی، یہ تو آپ نے سن لیے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی. انہوں نے کیا آزادی ضمیر کے حق میں کیا کیا انہوں نے تکلیفیں اور ظلم سہے. اور مرزا طاہر کا بھی میں نے آپ کو آزادی ضمیر کے متعلق سنا دیا ہے. ان کا بیان 5 دسمبر 1986 کی خطبہ جمعہ کا، جب میں ان کے آگے دعویٰ پیش کرتا ہوں 1993 اپریل میں، تو وہ جواباً کیا کہتے ہیں. یہ خطوط سیکشن میں الغلام.com پر جا کر میرے خطوط بھی پڑھیں اور ان کے جوابی خطوط بھی پڑھیں. پہلا میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس زیادہ. وہ لکھتے ہیں میرے پہلے خط جو دعویٰ تھا میرا ان کے پاس گیا، ان کے جواب میں یہ ان کا 8 جون 1993 کا خط لکھا ہوا ہے مجھے. وہ لکھتے ہیں مکرم عبدالغفار جمبا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی. آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہیں اور میری اور جماعت کے مسئلے کے مخالف خیالات ہیں. جناب آج بھی میرا چیلنج ہے جماعتی احمدیہ قبرستان کے ان نام نہاد مولویوں اور جیلوں کو، جو بھی ہیں ان کے، ثابت کر کے دکھا دیں غلام مسیح الزماں کتاب میں کہ یہ جو جو میں نے بیان کیا ہے جو کچھ بھی ہے وہ وہاں نوز باللہ شیطان کا وہاں کے کیا کام ہے. میں نے تو دلائل اور براہین سے بات کی ہے، وہاں پہ تو ہیں ہی دلائل اور براہین ہیں، اور سارے قرآن کریم مرزا غلام صاحب کے الہامات، مرزا غلام صاحب کی تحریرات اور احادیث صحیح ہے وہاں پہ ہیں. کیا نوز باللہ من ذالک کی شیطانی وساوس ہیں؟ مطلب اتنی بھی ان کو خیال نہ آیا کہ میں ممبر رسول صاحب پر کھڑے ہو کر 5 دسمبر 1986 کو دھواں دار تقریریں کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے ان کی اس آزادی ضمیر کا جو خطبہ کا اقتباس ہے اپنی کتاب شروع میں، آج بھی وہ دیکھیں انٹرنیٹ پہ پڑھیں وہ کتاب، پچھلے لفظ میں نے لکھ کر آگے بھیجا تھا بھی ان کو شاید بھول گیا ہو. میں نے کہا تھا بھی اس کو یاد رکھیں کہ آپ نے کیا کہا ہے. اس کے باوجود جناب اس کا یہ جواب ہے، یعنی یاد دلانے کے باوجود اپنا ان کو یہ جو ابھی میں نے ان کو آزادی ضمیر کا پڑھا ہے یہ یاد دلایا ان کو، ظاہر انہوں نے پڑھا ہوگا، اس کے باوجود یہ یعنی بہت ہلکا بڑا نرم خط لکھ رہے ہیں مجھے. اس کے نرم خط کا بھی دیکھو کیا حال ہے. آگے کہتے ہیں اور میری جماعت کے مسئلے کے مخالف خیال آتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو خیالات کسی انسان کے جس کے ساتھ وہ دلائل اور ثبوت رکھتا ہو، ان کی جماعت اور ان کے مولویوں کے خیالات، ان کے نامزد خلیفوں کے خیالات کے خلاف اگر ہو تو کیا وہ جھوٹے ہوں گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہی جھوٹے اور گمراہ ہو چکے ہوں لوگ. آگے وہ لگتا ہے یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا پہلے کہ لاہوری جماعت کو پیغامی یہ کہتے ہیں، کیونکہ میرا مذہبی علم بڑا تھوڑا ہے، کیونکہ میں نے نہ اسٹڈی کی نہ اپنی جماعتی احمدیہ میں کیونکہ میں نے کہا ہوا ہے کہ ساری زندگی میں تو ایک طالب علم رہا ہوں اور زیادہ تر میرا جو دنیاوی علوم ہیں ان کو میں پڑھتا رہا ہوں، زیادہ مذہب کی اسٹڈی میں نے نہیں کی. آگے کہتے ہیں کہ نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اور پھر آزادی ضمیر کہاں گئی؟ پھر اگر ایک انسان کو حق نہیں ہے دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا،
تو یار پھر وہاں پہ تو جبر آ گیا سارا دین میں، تو پھر لا اکراہ فی الدین کہاں گیا؟ اسلام تو چلا گیا، پھر قرآن بھی چلا گیا، تو پھر کیا جماعت ہے وہ جس میں انسان کو آزادی ورزش کا حق ہی نہیں ہے؟ وہ آگے کہہ رہے ہیں، آگے ساتھ ملا دیتے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ایسے شاطر لوگ ہم فوری مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں، حالانکہ کسی انسان کو کیا پتا۔ میں آج بھی چیلنج دیتا ہوں کہ میرے خیالات جو ہیں کلاب مسیح کی کتاب جو ہے مرزا غلام صاحب کی پوری جو براہین آدمی کا سیٹ ہے 23 جلداں آگے رکھ لیں، کوئی چیز بھی ایک بھی فکرہ مجھے مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے برخلاف دکھا دیں میری غلام مسیح کتاب میں سے کہ میں نے ان کے خلاف بات کی ہو تعلیم کے۔ یہاں پر وہ نام لے رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسئلے کے صحیح خلاف ہیں۔ یہ ان کی ایک خلاف خود ساختہ خلیفے بنے بیٹھے ہیں، ان کو کون کہتا ہے یہ خلیفے ہیں؟ اور جماعت کے مسئلے، جماعت کیا ہے؟ جماعت تو گمراہ 1914 سے کر دی گئی تھی، بلکہ نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں، دور امامت میں یہ سارا گند ڈال دیا بشیر الدین محمود نے۔ تو دیکھیں پھر یہ وہ شخص کے یہ خیالات ہیں جب ان کے آگے ایک میرا اس عاجز کا اے میرے سید اے میرے آقا کے الفاظ کے ساتھ پڑھے میرا مقدمہ غلام مسیح عظمہ کتاب سے، جب ان کے آگے گیا تو یہ آزادی زمین کی دھواں دار تقریر کرنے والوں کا عملی مظاہرہ یہ تھا۔ ان کے قول کچھ ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ آگے کہتے ہیں اگر فتنہ پیدا کرنا ہے، یار وہ فتنہ ہو گیا جو تمہاری جھوٹ جو ہے، دجل جو ہے، اس کے خلاف اگر بندہ بات کرتا ہے سچی تو وہ فتنہ ہو گیا۔ کہتے ہیں اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں۔ انہوں نے بندے پوچھے جماعت مرزا غلام صاحب دیا، تھوڑی کتوں آگی جماعت ہے جس طرح قبضہ کر کے بیٹھے ہیں؟ قبضہ اسی کے لیے کیا تھا 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود نے کہ اس کے بعد جو ہم کہیں گے وہی ہوگا، الہامات مرزا غلام صاحب کی جو تشریح ہم کریں گے وہی ہوگا۔ اللہ کے سارے فضل انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے 1914 میں، یہ کام کیا تھا، اس کے لیے قبضہ کیا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ قبضہ گروپ ہے۔ کہتے ہیں اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں، اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے تو عقل بھی دی ہے، تقویٰ بھی نصیب کیا ہے اور ٹھوکروں سے بھی بچایا ہے، اور تمہارے ظالموں اور فریب کاروں کے مقابلے اللہ نے اس آیت کو بڑی استقامت کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ میں کھڑا ہوں ڈٹ کے، اور ان کے اپنی زندگی وفات سے پہلے دیکھیں، ان کے خطبے اور ان کا حال دیکھیں۔ ان لوگوں نے میری دعوے کے متعلق لوگوں کو نہیں بتایا تھا، ان کا دیکھو ان سے چلا نہیں جاتا تھا، ان کے ثبات قدم جو ختم ہو گیا تھا، وہ صداقت کا روب تھا، اس عزیز کی صداقت کا ان کے دل پر پڑا، ان کے دماغ پر پڑا بھی کیا بنے گا آگا، اس بندے کو میں قابو کر لوں گا اس دنیا میں، یا خاموش ہے بیچارہ بیٹھا ہوا، تو آگے میں مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا میرا۔ یہ ان کو شعور احساس تھا جس کی وجہ سے وہ مردہ ہو گیا تھا اس دنیا میں۔ لیکن چونکہ گدی ہے نا اپنی، وہ گدی کو کیسے دیکھیں نا، اس قسم کے تاج و تخت کو حق اور سچ کے لیے خدا کے لیے چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی عظمت ہے کسی انسان کی۔ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، لیکن اس کو جب کوئی انسان اللہ سے خبر پا کر اس غلطی کا احساس دلا دے، بتا دے کہ یہ غلطی ہے، یہ جرم ہے، تو اگر کوئی انسان اس غلطی سے الگ ہو جاتا ہے، یا وہ تخت و جو گدیاں ہیں یا حکومتیں اس سے الگ ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑا عظیم آدمی ہے، اس کے اندر بھی تقویٰ ہے۔ لیکن یہ لوگ تقویٰ سے خالی، ان میں اندر تقویٰ کہاں ہے؟ یہ تو مرزا غلام صاحب کی نسل ضرور ہیں، ان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن تسلسل ان کا مرزا غلام صاحب کے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی سوچوں کا، ان کی دنیا داری کا تسلسل یہ سارے لوگ ہیں۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں ان کے ساتھ کیا دین کا تعلق ہے؟ یہ تو دین کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، دین کے نام کمائیاں کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کا ویسے کوئی نہ کوئی روحانیت نہ کوئی دین سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں میرے ساتھ بات کریں، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ سارے دہریہ لوگ ہیں، ان کا نہ احمدیت سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ احمدیت کا گلا گھونٹنے والے اور اسلام کی پر ظلم کرنے والے، نقصان پہنچانے والے، میں سمجھتا ہوں کہ امت محمدیہ میں 1500 سال پہلے ایسے لوگ نہیں آئے، یا غیروں نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا یہ لوگ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کے اس کے نام نہاد جو جانشین کہتے ہیں خلیفے ہیں، انہوں نے پہنچایا۔ تو بہرحال دیکھیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے اس کا۔ تو اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے میں چند جو ہیں بیانات پڑھ کر سنا دوں کہ دیکھو آزادی ضمیر اللہ حق دیتا ہے انسانوں کو، مومنوں کو، دین میں کوئی جبر نہیں۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود کا ایک حوالہ سن لیجئے، یہ ان کی تقریر ہے خلیفہ قادیان کی مدرجہ الفضل 25 اپریل 1930۔ وہ لکھتے ہیں ساری دنیا ہماری دشمن ہے،
بعض لوگ مسلمان بعض لوگ بریکٹ میں لکھا ہو مسلمان، جب ان کو ہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں، جس سے بعض احمدی یہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں، حالانکہ جب تک ایک شخص خواہ وہ ہم سے کتنی ہمدردی کرنے والا ہو پوری طور پر احمدی نہیں ہو جاتا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ احمدیوں سوچو، اس قسم کی مسلم ہو سکتا ہے ایک بندہ، اس قسم کی سوچ رکھنے والا بندہ کیا مسلم یا ذکی غلام مسیح میں ہو سکتا ہے؟ یا مرزا غلام صاحب کا ماننے والا، کشتی نو کیا ہے تعلیم مرزا غلام صاحب کی؟ کیا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں کیا اس کا کشتی نو کی تعلیم سے بھی تعلق ہے؟ مرزا غلام صاحب کی جو کشتی نو ہے، آگے لکھتی ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ تمام دنیا کو اپنا دشمن سمجھیں تاکہ ان پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ دیکھنا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو عالم اسلام سے دور کر دیا ان لوگوں نے۔ اسی طرح جب وہ دور ہو گئے، اپنی برادریاں اپنی قبیلے چھوڑ کے آ گئے، مرزا صاحب کو مان کر جان مال عزت کی قربانی آگے رکھ دی، تو یہ بندہ ان پر سیاستیں پھر کر رہا تھا 1954 سے لے کر آگے ساری زندگی، آج اس کی اولاد بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہے، یہ سیاستیں کر رہے ہیں ان پر۔ وہ تو بیچارے جان مال عزت سب قربان کر دی انہوں نے مرزا غلام صاحب کی سچائی پر۔ تو آگے کہتے ہیں کہ ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ تمام دنیا کو اپنا دشمن سمجھیں تاکہ ان پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ غالب کس نے آنا ہے؟ احمدی تو بیچارے چندے دن تھک گئے، ان لوگوں نے بیچارے نے کیا غالب آنا ہے؟ مطلب کہ دیکھو اپنا غلبہ، اپنے اقتدار، اپنی طاقت وہ کیسے بڑھاتا پھر رہا ہے دنیا میں۔ آگے کہتا ہے کہ شکاری کو کبھی غافل نہ ہونا چاہیے، وہ اپنے ماننے والوں کو، مرزا صاحب کے ماننے والوں کو شکاری کہہ رہا ہے، شکاری کو کبھی غافل نہ ہونا چاہیے اور اس امر کا برابر خیال رکھنا چاہیے کہ شکار بھاگ نہ جائے، مسلمان جو غیر مسلمان ہیں وہ بھاگ نہ جائیں یا ہم پر حملہ ہی نہ کر دیں۔ دیکھو انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے مربیوں کو کہا کرتا تھا کہ تم مطلب کہ مخالف پر سوروں کی طرح حملہ کیا کرو، اور یہ کیا کرتا تھا کہ سور کی ایک نشانی وہ پیچھے نہیں ہٹتا آگے۔ مطلب میں بات کو سوچتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے جامعہ احمدیہ جو ربا کا ہے یا قادیان کا ہے، ان مربیوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یار کس کے یہ کیا ہمیں مربی بناتا پھر رہا ہے۔ مربیوں کی اس کی نظر میں وہ جو ان کا مسلم عہدہ نا، اس کی نظر میں کیا عزت ہے؟ وہ کہتا ہے اپنے مربیوں مولویوں کو سوروں کی طرح حملہ کیا کرو، سوروں کی یہ صفت ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو باہر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ایک شخص تھا، اس قسم کے بندہ جو ہو، اس قسم کے بیانات دینے والا، کیا وہ مسلم ہو سکتا ہے؟ کیا مرزا غلام احمد کی پیش گوئی کے مطابق جو نشان رحمت پیش گوئی اللہ نے آپ پر نازل فرمائی تھی کہ اس کے مطابق کیا وہ بندہ نشان رحمت ہو سکتا ہے یا وہ ذکی غلام مسیح ہو سکتا ہے؟ کچھ سوچو، غور کرو۔ یہاں پر میں چند باتیں پوچھتا ہوں۔ قبرستانی ارباب و اقتدار اور عام سادہ احمدیوں سے میرا سوال ہے کہ کیا یہ حکم عدل حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ یہ جو ابھی میں نے ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے، مرزا بشیر الدین محمود کی حوالہ بھی دیا ہے، مرزا صاحب کی تعلیم سے میری مراد ہے کشتی نو میں جو انہوں نے فرمایا ہے، اپنی تعلیم پیش کیا، کیا اس سے اس بیان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد کا حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم پر عمل کرنے کی اس اپنے بیان میں نصیحت کر رہے تھے اپنے ماننے والوں کو، یا کہ اپنا ہی ان کا کوئی ایجنڈا تھا جس پر وہ احمدیوں کو چلاتے پھر رہے تھے؟ نمبر 3، کیا مرزا بشیر الدین محمود کے مذکورہ بیان سے پتہ ملتا ہے کہ وہ دین میں کسی قسم کے جبر کے قائل نہیں تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو جبر کے قائل ہیں، وہ تو اپنے مخالفوں کو سب کو اپنا دشمن قرار دے رہے ہیں کہ سارے ہمارے دشمن ہیں۔ تو دیکھو احمدی بھائیوں کو میں کہتا ہوں کہ اس بندے کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا جس کو تم مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ ذکی غلام، نشان رحمت، ساری پیشگوئیں اس میں آ جاتی ہیں مسلم موت کے دعوے میں۔ تو بہر یہ تو بندہ بڑا غلط آدمی تھا۔ علاوہ اس کے ایک اور بیان سن لیجئے، یہ تقدیر الہی ان کی کتاب ہے یا رسالہ، اس کے صفحہ 29 پہ یہ الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے، خدا تعالیٰ نے آپ کا نام عیسیٰ رکھا، مرزا غلام احمد علیہ السلام کا، تاکہ پہلے عیسیٰ کو تو یہودیوں نے سولی پر لٹکایا تھا، مگر آپ زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کو سولی پر لٹکائیں۔ میں صرف اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ آپ مرزا غلام صاحب کی کشتی نو پڑھیں۔ اکثر آپ تو پڑھتے نہیں، آپ کو تو ہمیشہ اجلاسوں میں رہتے ہیں ساری زندگی، مگر نسل در نسل 3-4 نسلوں سے آپ اجلاس ہی اٹینڈ کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو تو موقع ہی نہیں ملا، دے ہی نہیں گیا کہ مرزا غلام صاحب کو کتاب ہی پڑھ لیں، اور نہیں چھوڑو کشتی نو بھی پڑھ لیں،
پڑھے کرسچین ہو کہ یہ جو بیانات ہیں مرزا بشیر الدین محمود کے، ان کا ان مرزا غلام حسن کی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو شاطر جھوٹا آدمی تھا. علاوہ اس کی ایک اور بیان پڑھ دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں، یہ جو بیان ہے الفضل مورخہ 2 جون 1936، ان کا کسی خطبے یا لیکچر کا یہ الفاظ ہیں. تو وہ لکھتے ہیں، حکومت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جبر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں. ان لوگوں سے مراد ہے کہ احمدی بیچارے مرزا غلام حسن کو ماننے والے، وہ ان سے یعنی وہی محکوم تھے نا بیچارے، آج بھی وہی محکوم ہے نا، وہی مغلوب ہے. آگے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی اصلاح کریں، اور ہٹلر یا میسولینی کی طرح جو شخص ہمارے حکموں کو نہ مانے، جو ہمارے حکموں کی تعمیل نہ کرے، اسے ملک سے نکال دیں، اور جو ہماری باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے پر تیار نہ ہو اسے عبرتناک سزا دیں. اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایک دن کے اندر اندر یہ کام کر لیتے. اب دیکھو احمدیو، دین میں تو جبر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے شروع میں وہ تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں، اللہ کہتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں. ہدایت اور گمراہی کا فرق واضح ہو چکا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب ہدایت اور گمراہی ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر جبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو میں بھی سمجھتا ہوں آج الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالے سے جھوٹ اور سچ میں فرق واضح ہو گیا ہے. کون اس پیشگوئی کا مصداق ہے، کون صادق ہے، اور کون جھوٹے دعوے کرنے والا انسان تھا، خواہ وہ بھلے مرزا غلام حسن کا بیٹا ہی کیوں نہ تھا. تو دیکھیں، میں نے تو گزشتہ لیکچر 1-2 دیے ہیں، وہاں پر میں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی حوالہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں سورۃ ہود کی آیت اس وقت میرا 39 ہے یا 40 ہے، اس کی وہ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے اسحاق اور یعقوب کی بشارت دی ابراہیم السلام کو اور آپ کی زوجہ کو، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ بشارت ان کی پیدائش کی تھی. بشارت ہوتی ہی پیدائش کی ہے. پیدا ہوئے جو وجود ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کہاں بشارت دیتا ہے؟ آپ نیوز نمبر 160 اور نیوز نمبر 170 اور نیوز نمبر 171 پڑھیں الغلام.com پر. تو وہ جو اس کی پیدائش کے بعد مرزا بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد جو 12 الہامی بشارتیں نازل ہوئی ہیں، 12 یا 13، تو وہ بشیر الدین محمود کی تو پیدائش کے متعلق نہیں تھی، وہ تو پیدا ہو چکا تھا. وہ کس کی ہو رہی تھی؟ تو وہ مود جو نشان رحمت ہے، وہ مود ذکی غلام مسیح عظمیٰ 6-7 نمبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونے والا کوئی خوش نصیب انسان ہے، اس کی وہ بشارتیں ہو رہی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضل ہے اس عاجز کے نصیب کر دیا، جس کے میرے ماں باپ کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی ہونی. لیکن ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اب دیکھیں یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا ہے، تو اس کا آزادی ضمیر سے تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے گا. یہ تو سارے جبری لوگ ہیں، انہوں نے جبری نظام کے ساتھ لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے. سامعین کرام، جن احمدیوں اور ان کی اولادوں نے حضرت مرزا غلام حسن کو قبول کر کے اپنی جان، مال اور عزت کی قربانی ان کے آگے کر دی، انہیں ہٹلر اور میسولینی کا خاصا مزاج رکھنے والے، مذہبی اقتدار رکھنے والے شخص کو کہ خود سختہ نظام میں زندگی گزارنی 1954 سے لے کر آج تک وہ پڑھ رہی ہے. وہ بیچارے وہ اس میں زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ وہ مرزا صاحب وسلم کو مان کر اپنی جان، مال، عزت کی قربانی دے چکے ہیں. یار اس قسم کے فدائی اور ایس قسم کے عاشق جو مرزا غلام احمد وسلم کے تھے، ان کے ساتھ یہ ظلم یار 1914 سے آج تک ہو رہا ہے. اس کا بیٹا اپنا ہٹلر اور میسولینی کا مزاج رکھنے والا وہ بندہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شعر لکھتا ہے کہ مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نشہ ہو گدا کا. یہ ان کا شعر ہے. اب میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ صرف بیان ہے ان کا، ورنہ عملاً آپ جب ربا میں دیکھیں، ان کا تو الگ ہی خاندان کا، ان کا محلہ ہی الگ ہے، دارالصدر وہاں پہ، اور دوسرا پورا ربا بیچارہ غریبوں مسکینوں کا ہے، مزدوروں کا ہے. وہ صرف چندہ دینے والے لوگ ہیں، 48 قسم کے چندے ان پر لگائے ہوئے ہیں. اور یہ جو دارالصدر محلہ، یہ جو خاندان ہے مغلیہ کا محلے ہیں، یہ چندہ خور ہیں. میں ان کو یہی کہوں گا یہ چندہ خور، صدقہ خور لوگ ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ احمدی بہن بھائی سوچتے بھی نہیں کہ ہمارے پر یہ ٹیکس 48 لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں دے رہے ہیں ان کو. ہمارا اپنے بچے ہیں. اپنے اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ دیکھو تم کہاں کہاں خرچ کرو. وہاں پر چندوں کو تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. وہاں پر تو اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر آپ ماں باپ پر خرچ کرو, ہمسایوں پر لگاؤ, غریبوں مسکینوں کو دو, مسافروں کو دو. یہ سارے ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے. وہاں پر کسی نے اللہ نے نہیں کہا کہ چندے 48 تک چندے دیتے رہو. تو بہرحال یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ مساوات اسلام قائم کرو تم, رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا. ان کے قبرستانوں میں جاؤ, بشتی مقبرہ ربا میں جاؤ, وہاں پہ کتا خاص کتا عام. انہوں نے تو مردہ لوگوں میں بھی تفریق کرنا نہ چھوڑی. نعرے ان کے مساوات اسلام قائم کرو تم, رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا. یار جب بندہ مر جاتا ہے وہ تو مر جاتا ہے, اس کا کیا تعلق ہے اس دنیا سے. ان کے اندر بھی فرق ڈالا ہوا ہے انہوں نے, ایک کتا خاص بنایا ہوا ہے. ذہنی غلام کرنے کے لیے, ذہنی غلامی کے لیے یہ سارے کام ان لوگوں نے کیے تاکہ لوگوں پر اثر ہو اس بات کا یہ خاص لوگ ہیں مرے ہوئے. حالانکہ وہ مرے ہوئے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا ہیں, وہ آگے ان کی آخرت کے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں کسی کو. لیکن ان کا کتا خاص. پھر عام جو لوگ ہیں بیچارے, وہ کتا ان کے عام کتے ہیں, وہ ساری زندگی وہ چندہ وصیت دیتے رہے. اس کے بعد اکثر تو چندہ دے کر ہی اخراج ہو کر وہ مطلب کہ وہ نکال دیتے ہیں, اس کی وصیت ہی کاٹ دیتے ہیں. وہ جو بیچارے آخری دم تک وہ دیتے رہتے ہیں, ان کے بھی پھر جو تدفین ہے وہ کتنے عام بشتی مغرب میں ہوتی ہے. اس طرح قادیان جائیں, وہاں پہ دیکھیں عام درویشوں کی اولاد بیچاری غریب مسکین بیچارے وہ رہ رہے ہیں غربت میں زندگی, اور چندے لازمی بس. اور دوسری طرف یہ جو اقتدار ہے جن کے ہاتھوں میں مذہبی حکومت ہے, ارباب و اختیار ہے, ان کے محلے ہیں ان کے اپنے دفاتر اور ان کی شان و شوکت دیکھیں جا کے وہاں پہ. اور پاکستان ہندوستان سے باہر دیکھیں, لندن میں دیکھیں, جرمنی میں دیکھیں, ہر ملک میں دیکھیں کیا تماشا ہو رہا ہے. نعرہ یہ ہے مساوات اسلام قائم کرو تم, رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا. اتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں کہ ان کے قول کچھ ہیں اور ان کے فعل کچھ اور ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان آیات کا یہ سورۃ صف کی آیت نمبر 3 اور 4 ہیں. مرزا طاہر کیا ترجمہ کرتا سنیے. وہ کہتے ہیں ترجمہ میں, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. دیکھیں یہ مرزا طاہر کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے آگے رکھ دی. آخر انسان ہیں آپ لوگ, انسان ہیں, آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, شعور دی ہے, آنکھیں ہیں, آپ کے کان ہیں, سننے والے لوگ ہیں. تو خود خیال کرو کہ یہ جن کو آپ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کہتے پھر رہے ہیں یہ کیا شے ہیں. اپنے جان پر رحم کرو. یہ بڑے خطرناک قسم کے بھیڑیے ہیں جو مذہب کے لبادے میں اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مسیح موت کے ناموں پر دنیا کو لوٹتے پھر رہے ہیں اور دنیا کو غلام بناتے پھر رہے ہیں. تو میرا تو کام ہے آپ کو سمجھانا, باقی آگے اپنا کام ہے آپ کا, سمجھیں نہ سمجھیں. علاوہ اس کے سامعین کرام, جماعتی احمدیہ قبرستان کا اکثر یہ نعرہ ہے محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. سب جھوٹ ہے. لیکن امر اس بلا نے احمدیوں کو اسیر اور غلام بنانے کے لیے ان پر ایک غیر اسلامی اور جبری نظام جاری کیا ہوا ہے. یار دین میں تو جبری کوئی نہیں, ان کی الف سے لے کر یہ تک جبر ہے اور چندے ہی چندے ہیں. سامعین کرام, محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں, یہ ایسا ہی ان کا محاورہ اور دکھاوا ڈرامہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. یا ایک اور محاورہ ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام. یہ لوگ ہیں, ان محاوروں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. ان محاوروں پر عمل کر کے, یعنی یہ دکھا کے لوگوں کو محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں, لوٹا اور لوٹتے چلے جا رہے ہیں. اور سامعین کرام, میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے اپنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں اپنے جو ساتھی ہیں ان سے جو جماعت احمدیہ قبرستان میں آزادی ضمیر اور اس کے اظہار کا جو حق چھینا ہوا ہے,
لا اکراہ فی الدین کے مطابق خاکسار نے ان کو واپس دیا ہے کہ تمہارا بھی حق ہے آزادی ضمیر کا اور اظہار کا حق ہے. اور یہ اعلان میں نے کہا ہوا ہے لوگوں کو. اکثر میرا یہ جو ہے سلوگن جو ہے alغلام.com پر بھی آپ پڑھو گے، آزادی سب کے لیے اور غلامی کسی کے لیے نہیں. میرے لیے صرف آزادی نہیں ہے، سب انسانوں کے لیے آزادی ہے اور غلامی کسی کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ وہاں پر تو جناب غلامی صرف مرزا غلام صاحب کی جو روحانی اولاد ہے، ماننے والے ہیں، ان کے لیے غلامی. تو آزادی صرف کچھ مرزا غلام صاحب کی نسل ہے یا کچھ چند ارباب کو خاندان اور ہوں گے جنہوں نے اپنا یہ آزادی جن کے پاس ہے، باقی تو سب بیچارے مظلوم مقہور ہیں. تو بلائے قادیان سامعین کرام، احمدیوں کو اسیر اور غلام بنانے کے لیے ان پر ایک غیر اسلامی جبری نظام جاری کیا ہوا ہے. یاد رکھیں، خاکسار نے اس جبری نظام کو ختم کر کے اپنی جماعت احمدیہ سند میں عدل و انصاف پر مبنی ایک نظام یا طریقہ کار وضع کر دیا ہوا ہے اور ہر بندہ پابند ہے اس پر چلنے کا. بلائے قادیاں نے اپنی مذہبی گدی کو مستحکم کرنے اور دباؤ دینے کے لیے اخراج اور مقاطعہ ایسی غیر اسلامی، غیر انسانی اور ظالمانہ سزاؤں کو جاری کیا ہوا ہے. میں بھی ان کا، میرے بچے، میرے ساتھی سارے جماعت کے، ہم سب ان کی زد میں ہیں، شکار ہیں اس کا، ان سزاؤں کا. لیکن ہم بھگت رہے ہیں اس یقین پر کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضائع نہیں کرے گا. ہماری ان قربانیوں کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب جو احمدی ہیں، جماعت احمدیہ قبرستان میں پھنسے ہوئے یا لاہور میں پھنسے ہوئے، آپ سب کی رستگاری انشاءاللہ ایک دن ہوگی. آپ سب رستگاری پا جائیں گے. تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی سودا کوئی مہنگا نہیں ہے. اگر ہماری ان قربانیوں کو دینے کے ساتھ پورے لوگ ایک قسم میں جو پھنسے ہوئے ہیں 100 سال سے، وہ آزاد ہو جائیں بیچارے، ان کو رستگاری مل جائے، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت نیک کام ہے. خاکسار سامعین کرام اس جبری نظام کو ختم کر کے اپنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنہری فرمودہ سید القوم و خادمہم کے مطابق عدل و انصاف پر مبنی ایک اسلامی نظام یا طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ بندے کے سید بنا دے، وہ تو مٹا ہوا ہونا چاہیے، وہ تو خادم بن جانا چاہیے اس کو، کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا اس کو کیا ضرورت ہے ڈکٹیٹ کرنے کی اور لوگوں پر حکومت کرنے کی. اگر یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر لوگ یہ چنے ہوئے ہوتے یا بالواسطہ رنگ میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کی، مرزا صاحب کی جماعت کی قیادت ان کے آگے ان کو سونپ دی تھی، تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی پھر حکومتیں کرنے کے لیے احمدیوں پر. ان کو تو چاہیے تھا کہ سید القوم و خادمہم کے مطابق عمل کرتے. قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. جبکہ میں نے مرزا بشیر الدین محمود کے 3 اسٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں، آپ خود فیصلہ کر لینا سوچ کے. لیکن تقویٰ اور دیانتداری کے ساتھ میری ان باتوں پر غور کیا کرو کہ کیا یہ لوگ سید القوم و خادمہم کے جو عاصم کا یہ ایک بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، کیا ان پر چلنے والے یہ لوگ ہیں؟ ہرگز نہیں. سامعین کرام، خاکسار نے اپنی جماعت میں اپنے پیروکاروں سے کہا ہوا ہے کہ جب تک تم اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام مہدی و مسیح موعود اور خاکسار کی فرمودات کی پیروی کرتے رہو گے، خاکسار کی ان فرمودات کی پیروی کرتے رہو گے جو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہیں، جو محمد علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، جو مرزا غلام احمد صاحب کی الہامات کے مطابق ہیں، جو مرزا غلام احمد صاحب کی تحریر کے مطابق ہیں. میں اپنے ان فرمودات کی بات کر رہا ہوں یہاں پر. اور خاکسار کی فرمودات کی پیروی کرتے رہو گے، اس وقت تک تمہیں دین اسلام، احمدیت اور جماعت احمدیہ صاحب سن سے کوئی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں نکال سکے گا. میرے بعد بھی انشاءاللہ یہی سلسلہ چلے گا. تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے آپ نے بیانات سن لیے، اور مرزا طاہر احمد کی آزادی ضمیر کے متعلق بیانات کچھ اور ہیں، ان کا عمل کچھ اور تھا، ٹوٹلی اپوزٹ. تو ان لوگوں نے اصل میں برین اس طرح واشنگ کی ہے مرزا غلام صاحب کے پیروکاروں کی، کہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو برین واشنگ ہے، اس کے ساتھ تو معقول انسان جو ہیں جانوروں سے بھی بدتر بنا دیے جاتے ہیں. یعنی یہ ایک طریقہ واردات ہے ان لوگوں کا، کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے احمدیوں پر دن رات اجلاس، یوم مسلم اور خلافت کی برکات، یعنی یہ ایک سلسلہ 1954 سے آج تک شروع ہے. اور پھر مرزا غلام صاحب کی جماعت کو تنظیموں میں ڈال کر، اور 5-6 تنظیمیں ہیں، ان میں ڈال کر اطفال الاحمدیہ، ناصرت الاحمدیہ، خدام الاحمدیہ، انصار الاحمدیہ، لجنہ معلّہ، ان میں پھر
ہمہ وقت اجلاسات ان کے جاری رہتے ہیں. یعنی کسی احمدی خاتون، کسی احمدی نوجوان کو، کسی احمدی بزرگ کو مرزا غلام صاحب کی کتاب کو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا. ان کے سسٹم ہے. اگر وہ پڑھیں تو ان کے اجلاس نہیں ہو سکتے. پھر وہاں پر وہ پوچھگچھ شروع کر دیتے ہیں، بھی آپ ہی اجلاس میں آئے تھے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تنظیموں میں ڈال کر اجلاسوں میں رکھ کے مشغول، یہ ایک قسم کی برین واشنگ ان لوگوں نے کی ہوئی ہے. اور ہر تنظیم کا پھر ایک عہد ہے جو ان سے لیا جاتا ہے. اور پھر یہ حضرت مرزا غلام صاحب کو قبول کر کے احمدیوں کی اولادیں تو ایک قسم کے، میں سمجھتا ہوں، اکثر کہا بھی کرتا ہوں، ایک قسم کے مارشاء اللہ میں بیچاری پھنسی ہوئی ہیں. قبیلے انہوں نے چھوڑ دیے، اپنی برادریوں وہ چھوڑ کے آ گئے، مرزا غلام صاحب کے قدموں میں آ گئے مان کے بندہ سچا ہے. تو اس کی وفات کے بعد، مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد اس کی اولاد جو ہے آج اس کے چنگل میں ہر غریب مسکین احمدی بیچارہ وہ پھنسا ہوا ہے. وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا. اسلام سے تو پہلے دور کر لیا. میں نے پہلے حوالے پڑھے ہیں مرزا بشیر الدین محمود کے بیانات. وہ تو انہوں نے دور کیا احمدیوں کو عالم اسلام سے. اور یہ حال ہے ان بیچاروں کو، وہ کدھر جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی برین واشنگ کے ساتھ لوگ جو ہیں، مطلب کہ معقول انسان بھی جرموں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. جو اس وقت، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، جماعت ابن قبرستان کے جو احمدی بہن بھائی بزرگ ہیں، ان کا یہی حال ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو جرت دے. تو یہ وہی لوگ ہو آپ لوگ جن کا الہامی پیشگی مسلم مود میں اللہ تعالیٰ نے ایک صدی پہلے، یعنی 1886 کو ہی مرزا غلام صاحب کو بتا دیا تھا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. سو میں نے تیری تضارات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام. خدا نے یہ کہا، تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ یہاں پر جو قبروں میں دبے پڑے والوں کا جو ذکر ہوا ہے، یا موت کے پنجہ سے نجات پانے والوں کا، اے میرے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں، آپ ہی تو ہو لوگ جن کا الہامی پیشگی مسلم مود میں ذکر ہے. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اس وقت اللہ نے فرما دیا تھا کہ تیرے بعد یہ صورتحال تیری ماننے والوں کی ہو جائے گی. تو وہ ہو چکی ہے. تو بہرحال الکندی نے فرمایا تھا، ان کا بڑا مشہور ایک اسٹیٹمنٹ ہے، بعض لوگ عملاً مر جاتے ہیں ویسے، لیکن ابھی دفنائے ہوئے نہیں ہوتے. جماعتی احمدیہ قبرستان میں احمدیوں کا یہی حال ہے. میں بڑی مست کے ساتھ یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن ہیں الکندی فلاسفر جو مسلمانوں کا ہے، پہلا ہی فلاسفر ہے وہ. تو انہوں نے یہ کہا تھا اپنی زندگی میں، بعض لوگ مر جاتے ہیں لیکن عملاً وہ چلتے پھر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، وہ دفنائے نہیں ہوتے. آپ لوگوں کا یہی حال ہے. اور دوسرا، ایک کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے. یعنی کچھ لوگ مر جاتے ہیں، ذہنی طور پر مار دیے جاتے ہیں، برین واشنگ کے ساتھ مار دیے جاتے ہیں، لیکن وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی جانوروں کی حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کا بھی یہی حال ہے. اور آپ میں پڑھے لکھے جو احمدی ہیں، جو کہتے ہیں ڈگریاں ہمارے پاس ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے. میں جانتا ہوں، میں بھی اسی جماعت میں پیدا ہوا ہوں، میں سب پڑھے لکھوں کو جانتا ہوں، ان کا بھی یہی حال ہے. کوئی حال نہیں ان کا، ذہنی طور پر وہ بھی غلام ہے. سامعین کرام، خاکسار کا آج کل یہ حال ہے کہ جیسے کوئی انسان قبرستان میں اذان دیتا پھر رہا ہو. جماعتی احمدیہ میں، یعنی جماعتی احمدیہ قبرستان کا یہ حال ہے کہ میں تو ایک اذان دیتا پھر رہا ہوں، اب مردوں سے کون اٹھ کر میرے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے. تو یہ بڑی بے بسی اور بے کسی کی حالت ہے خدا تعالیٰ کے ایک بندے کی، جس کو اللہ نے مامور فرمایا. میں ایک ضمنی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب کا والد 1876 میں فوت ہوئے تھے. ان کی وفات سے پہلے حضور صاحب کو ایک الہام ہوا تھا، وسمائے وت طارق. تو انہوں نے سمجھ گئے تھے، وہ اللہ نے ان الہام میں، مختصر الہام تھا، بتا دیا تھا کہ کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے. تو اس کے بعد مرزا غلام احمد صاحب کے والد صاحب جو تھے مرزا غلام مرزا صاحب فوت ہو گئے. تو ان کی وفات پر جب میرے آقا مرزا غلام احمد صاحب کو غم لاحق ہوا، غم یہ تھا کہ
میں تو کام کرنے والا نہیں ہوں، میرا تو گزر اوقات میرے والد صاحب کی پینشن پر ہے، تو میری والد صاحب کی وفات کے بعد تو یہ پینشن ختم ہو جائے گی، تو میرا کھانا پینا سارا یہ میں کیا کروں گا؟ کیونکہ وہ تو دنیا دار نہیں تھے مرزا غلام احمد صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ علیہ السلام کی، آپ کے والد کی وفات پر یہ ڈھارس بتائی کہ علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کہ ان الفاظ میں اپنے بندے کی کو ڈھارس بندائی کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ تو عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیسا سچا ثابت ہوا الہام کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی کس طرح پھر سپورٹ کی۔ تو میں اپنے متعلق بھی بتا دیتا ہوں کہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ یہ جو ساری میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ جماعتی احمدیہ قبرستان کا حال کیا ہے، میرا حال تو یہ ہے، تو میں تو یہ قبرستان میں اذان دیتا پھر رہا ہوں، تبلیغ کرتا پھر ہوں، میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مردے کیسے سنیں؟ تو 2 دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے آفس میں اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، یہی سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے حضور، یہ دعا بھی کر رہا تھا۔ ایک قسم کی حالت بھی جیسے نہیں ہوتی، مایوسی آ جاتی ہے بندے پر کہ اے اللہ میں ان کا کیا کر سکتا ہوں، یہ لوگ تو بالکل انہوں نے کان بند کر لی، آنکھیں بند کر رہی ہیں، منہ بند کیے ہوئے ہیں، مقاطع اخراج میرا کیا ہوا ہے 17 سال سے، دن رات صبح شام میں تقریروں اور تحریروں کے ذریعے، اپنی ویب سائٹ کے ذریعے، سوال جواب کی مجالس کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ان پر تو کوئی کثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کی حالت میرے پر آ گئی بہت زیادہ شدت کے ساتھ، ایسی ہی حالت ہی مجھ پر آئی کہ جیسے کہ مرزا غلام صاحب کی وفات، مرزا غلام صاحب کے والد کی وفات پر ان پر آئی تھی، میرے پر بھی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری ان الفاظ میں پھر ڈھارس بندائی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد مجھے پھر طاقت آ گئی، میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت انشاءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کی ضرور آئے گی۔ تو ایسے ہوتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر اس طرح جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں، یا ماحول یا کمیونٹیاں یا اخراج و مقاطعہ کے ذریعے، یا لوگوں کو باندھ کر جبر کے ساتھ سننے سے، بولنے سے، گفتگو سے محروم کر کے پھر کسی معمور کا، کسی اللہ کے بندے کا ایسا حال کر دیا جائے، تو پھر ان پر یہ حالت آ جایا کرتی ہے اس قسم کی کہ وہ پھر سوچتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ بھی کیا ہوگا، لیکن میں تو ان کو سنا کر تھک گیا ہوں، لیکن تو میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنی جناب سے اس طرح کو ڈھارسی میں بتا کے اگر بندھا دیا کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ تو آخر پہ میں سامعین کرام، میں یہاں ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے اگست 2019 میں خاکسار کے ایک پیروکاروں سے یہ سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا محترم بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا شخص آئے جو شخص دعویٰ کرے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، اس کے ماننے والوں کا یہ کام جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ وہ جو مامور یا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ کیوں بھیجا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ بھیجا گیا ہے تو اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس کی ضرورت کیا تھی اس وقت۔ تو کیا ہی اچھا ہو آپ کے جو جنبا صاحب ہیں، ان کے دعوے میں سے مثلا یہ دعویٰ کہ وہ اپنے آپ کو مجدد کہتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا تجدید دین کی ہے اور اس کے ریفرنس بھی بتا دیں۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب، آپ تو یہ سوال کیا، اس کے بعد پتہ نہیں بھاگ گئے، کہاں چلے گئے ہیں، چھپ ہی گئے ہیں۔ تو میں گزشتہ سال سے یہ آپ کے سوال کا جواب دیتا چلا رہا ہوں کہ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے جو ابھی میں نے پڑھا ہے، وہ موعود مجدد صدی ہجری 5 دہم اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت حصہ 7 دہم ہے، اور اس کا سب ٹاپک ہے مظلوم، مقہور اور بے بس احمدیوں پر غیر انسانی اور ظالمانہ سزائیں جاری کرنے کا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کا جرم، اور خاکسار نے اس کی تجدید کی ہے اور کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اور یہ جو میں کام کر رہا ہوں سارا اس کے ریفرنس دے رہا ہوں، میں کوئی دلیل کے بغیر، ثبوت کے بغیر بات نہیں کر رہا۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں مطالبہ کیا ہے، تو میں آپ کے سوال کے مطابق اس کے ریفرنس دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کا ان کی قول کچھ ہے، ان کے افعال کچھ اور ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور یہ دین کے بیس میں یہ دنیا کمانے والے لوگ ہیں، ان کا کوئی بھی تعلق نہیں، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا احمدیت کے ساتھ تعلق ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں خاکسار قبرستانی خلیفوں کے حوالے آپ کو دے رہا ہے، ان کے قول و فعل میں تضاد کی مثالیں آپ کو دے دے کر ان کا جو جماعت احمدیہ میں ڈالا ہوا فساد ہے اس کو میں دور کرتا پھر رہا ہوں، اور یہی تجدید ہے اس سازش کی۔ تو آخر پہ میں
حضرت مرزا غلام احمد کا ایک حوالہ پڑھ کر اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ آپ کا ملفوظات جلد 8 صفحہ 141 پر الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض ہیں تو اسی مردار دنیا کے طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں۔ جب اس چادر کو اٹھایا جائے تو وہی نجاست اور وہی بدبو موجود ہے۔ یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے۔ اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دیریہ ہو جاتے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں احمدی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو دیریہ ہو گئے، اور آپ بھی جانتے ہوں گے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا دین کو مذہب بھی چھوڑ گئے۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کی اس ڈرامے کا، جو انہوں نے اپنے جماعت احمدیہ قبرستان میں شروع کیا ہوا ہے۔ ہم تو دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ظلم کیا ہوا ہے ان لوگوں نے عام سادہ مظلوم احمدیوں پر، تو اللہ تعالیٰ احمدیوں کو بھی شعور دے، عقل دے، اور وہ بھی سوچیں اس بات پر کہ دین کے نام پر مذہب کے بھیس میں ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔